بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ علی توفیقہ ونسألہ ہدایت طریقہ والہام الحق بتحقیقہ ونصلی علی محمد وآلہ وعطرتہ اما بعد فہذہ رسالۃ فی المنطق اوردنا فیہا ما یجب استحضارہ لمن یبتدع شیئا من العلوم مستعینا باللہ انہ مفید الخیر والجود عیسیٰ غوجی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیں۔ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس کی توفیق پر، اور ہم اس کی رہنمائی اور اس کی تحقیق سے راست بات کا مطلب کہ دل میں القاء کرنے کی درخواست کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس کے رسول یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل اور عطرت پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب چونکہ اس پہ اگر حمد پہ بحث کی جائے یا صلاۃ نبی کے لیے یا غیر رسول کے لیے آتی ہے مستقلاً یا نہیں، تو یہ غلط بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علم منطق ہی ہمارا مقصود ہے، نہ کہ غیر ضروری مباحث اور صرفی نحوی بحث۔ کوشش کریں گے کہ اس سے اجتناب کریں، اور جہاں ضرورت محسوس ہوگی یعنی جس سے عبارت کا سمجھنا موقوف ہوگا، اگر وہ بحث نہیں سمجھیں گے تو عبارت حل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ ضمناً کچھ چیزیں بیان کر لیں، ورنہ کوشش کریں گے کہ خارجی باتوں کو ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ابتدائی لیول کی کتاب ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے کہ توفیق پہ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، یہ لفظ ہم چونکہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، توفیق دے، اس کی دو معنی ہیں۔ اس کی دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا جو لغوی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے کام میں تعاون کرنا، چونکہ لغوی معنی اصطلاح کے اندر میں موجود ہوتا ہے، چونکہ اللہ سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کام میں ہمارا تعاون کرے۔ ایک لغت کی توفیق کی لغوی معنی ہے، اور ایک اس کی معنی ہے شرعی یا اصطلاحی کہہ دیں۔ اس کی مطلب یہ ہے کہ نیک مقصود کے لیے اسباب کو مہیا کرنا، جو ہمارے نیک مقصد ہیں اس کے لیے اللہ ہمیں اسباب مہیا کر دے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ ہمارا نیک مقصد پڑھانا ہے، ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں پڑھانے کی توفیق دے، تو جب اس کے اسباب بن جائیں تو سمجھو یہ توفیق ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں۔ اب الہام پہ اور جو تحقیق پہ عیسیٰ غوجی کے شارحین نے بحث کی ہے، مگر ہم نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد پہ بھی بحث نہیں کرتے، بعدو قبلو یہ بحث نحوی ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم نحو نہیں پڑھا رہے، ہم منطق پڑھا رہے۔ اس کے بعد جو ہے فہذہ رسالۃ فی المنطق، ہذہ جو ہے بس یہ۔ اب اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ خطبہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خطبہ ہوتا ہے الحاقیہ اور ایک ہوتا ہے ابتدائیہ۔ ایک ہوتا ہے ابتدائیہ۔ خطبہ الحاقیہ وہ خطبہ ہوتا ہے جو مصنف تصنیف کے بعد لکھے، ایک کتاب پہلے مصنف نے لکھ دی، پھر بعد میں خطبہ لکھے، اس کتاب میں یہ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، اس کو خطبہ الحاقیہ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو خطبے کی قسم ہے وہ ہے ابتدائیہ، یعنی جو کتاب کے شروع میں ہی لکھ دے۔ اگر یہاں پہ خطبہ الحاقیہ مراد ہے تو پھر حاضی کا جو مشار الیہ ہے وہ یہ خود کتاب ہے جو جلد میں آئی ہے، یعنی یہ جو جلد میں آپ کتاب یا رسالہ ہے، یہ جو جلدوں کے اندر ہے، یہ گتوں کے اندر یہ جو ہے یہ منطق میں رسالہ ہے۔ اگر یہ خطبہ ابتدائیہ نہیں ہے، الحاقیہ کہا ہم نے، الحاقیہ ہے، تو پھر یہ تو جو جلد کے اندر آ گیا، جو خطبہ کتاب کے بعد لکھا گیا۔ اگر یہ خطبہ ابتدائیہ ہے یعنی مصنف نے کتاب لکھنے سے پہلے لکھ دیا تو پس اس سے مراد ہے ما حضر فی الذہن، یعنی جو چیز ذہن میں ہے جو میں لکھوں گا اس سے یہ مراد ہے، اس کا مشار الیہ یہ ہوتا ہے۔ تو خطبے کی دو قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ بس یہ رسالہ منطق میں ہے،
جی منطق میں ہے. اب میں چونکہ علم پہ منطق کی تعریف پہ بس آگے کروں گا چونکہ مقدمہ کو ختم کر لی. جی ہم نے اس میں وارد کیا, اس وارد کیا سے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ خطبہ الحاقیہ ہے. وہ جی اگر یہ خطبہ ابتدائیہ ہوتا تو کہتا ہم وارد کریں گے کریں گے. جی اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. جی تو یہ خطبہ الحاقیہ لگ رہا ہے. جی اس کتاب یعنی اس رسالہ کے اندر وہ چیزیں وارد کریں گے جی جن کا استحضار ضروری ہے, واجب ہے. جی یہاں پہ لفظ ہے یجب. یجب. اب جی سوال ہوتا ہے کہ یہ واجب کون سا ہے؟ وجوب کی اصل میں 3 قسمیں ہیں. جی ایک وجوب ہوتا ہے شرعی, شرعی, ایک وجوب ہوتا ہے استحسانی, استحسانی. ایک وجوب ہوتا ہے عقلی. عقلی. وجوب کی 3 تین قسمیں. قسمیں. شرعی, شرعی, استحسانی, عقلی. شرعی وجوب وہ واجب ہے جس کے کرنے سے ثواب, نہ کرنے سے گناہ گناہ ہو. ہو. یہ چیز اگر شریعت نے واجب کی جی تو اگر کریں گے تو ثواب ثواب ملے گا, گا. اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. اور وجوب استحسانی وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا. اور وجوب عقلی وہ ہوتا ہے جس میں کرنے والے کو کرنے کو عقل اچھا سمجھے. جی عقل اچھا سمجھے, عقل یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. چیز ہے. جی نہ کرنے کو عقل برا, نہ سمجھ. نہ کرنے کو عقل برا سمجھے, برا سمجھے. اب یہاں کون سا وجوب مراد ہے؟ جی تو اس پہ شارح نے بحث کی ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ وجوب استحسانی بھی مراد ہے, شرعی تو نہیں. جی یہ تو نہیں کہ اگر کوئی منطق یا منطق کے مسائل کو استحضار میں نہ رکھے وہ گناہ گار ہو. نہیں. جی مگر یہ ہے کہ اگر اس کو اس نیت سے پڑھے کہ اس منطق کے ذریعے ہم وہ کتابیں جو بزرگوں کی لکھی گئی ہیں ان کو سمجھنے میں یہ معاون اور ممد ہوگا, اس کو پڑھیں گے تب یہ ایک ثواب کا کام ہے. تو وجوب استحسانی بن گیا. جی. اور عقل بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے کیونکہ اس سے عقل کو تقویت ملتی ہے, تشخیص اذہان کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے. تو عقل کو بھی یہ اچھا لگتا ہے اور نہ کرنے کو عقل برا سمجھتا ہے, کیونکہ جو چیز عقل کو تقویت نہیں دے تو عقل اس کو برا سمجھے گا. تو یہ وجوب استحسانی بھی ہے اور وجوب عقلی بھی ہے, شرعی وجوب نہیں ہے. تو یہاں پہ مراد ہے کہ اس کا استحضار ان کا کس کا, ان مسائل کا جو منطق میں ہوتے ہیں, ان کا استحضار واجب ہے یعنی وجوب استحسانی یا وجوب عقلی ہے اس شخص کے لیے جو کسی چیز کو علوم میں سے شروع کرتا ہے. یعنی جو کوئی بھی علوم شروع کرتا ہے تو ان مسائل کا اگر یہ استحضار رکھے گا تو یہ علم اس کے علوم کے لیے کیا ہوگا, مددگار ہوگا. مگر حقیقی مدد کی طرف پھر گیا جی کہ مددگار یہ بھی ہیں مگر حقیقی مددگار کون ہے؟ مستعینا باللہ, مدد طلب کرتے ہوئے کس سے؟ اللہ سے. بے شک وہ اللہ خیر اور جود کو بہانے والے ہیں. عیسیٰ ہو جی. اب اس کی ترکیبی بحث 3 ہے یا 3 احتمال ہے. یا تو یہ ہے خبر ہے مبتدا محذوف کی کہ ہذا بحث عیسیٰ ہو جی, یہ عیسیٰ ہو جی کی بحث, یا یہ مبتدا ہے اس کی خبر محذوف ہے بحث عیسیٰ ہو جی ہذا, یا جیسے عنوانات ذکر کیے جاتے ہیں لا محل لها من الاعراب عیسیٰ ہو جی رفع, یعنی 2 ترکیبوں کے اندر اس کو مرفوع پڑھا جائے. اور رفع اس لیے پڑھی گئی یا تو یہ خبر ہے یا تو یہ مبتدا ہے. خبر کی تقدیر عبارت بھی ہم نے نکالی اور مبتدا کی تقدیر عبارت بھی نکالی. یا تو یہ عنوانات میں سے, اور جیسے عنوانات موقوف ہوتے ہیں تو یہ بھی موقوف ہے. اب عیسیٰ ہو جی کی کیا معنی کیا ہے؟ اس میں 6 احتمال ہیں. عیسیٰ ہو جی میں 6 احتمال ہیں. ایک یہ کہ یہ کلیات 5 کا نام ہے, جو بھی کلیات 5 ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ہو جی. ایک احتمال. دوسرا اس کا معنی ہے مدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ, چونکہ یہ کتاب منطق میں داخل ہونے کی جگہ ہے تبھی اس کو عیسیٰ ہو جی کہتے ہیں. یہ 2 احتمال. تیسرا احتمال یہ کہ یہ جب ایک شاگرد استاد کے پاس منطق پڑھتا تھا اس کا نام تھا عیسیٰ ہو جی, تو پھر استاد اس کو بلاتا تھا عیسیٰ ہو جی. تو جب استاد بلاتا تھا تو بعد میں یہ کتاب مرتب ہو گئی, یعنی وہ اس کے نام پر یہ کتاب بن گئی. اور تیسرا شاید چوتھا یہ ہے کہ یونانی حکیم جس نے منطق کو مدون کیا تھا, کلیات 5 کو مدون, کلیات 5 تو تھیں, تدوین کتابی شکل میں جس نے دیا اس کو عیسیٰ ہو جی, اس کا نام عیسیٰ ہو جی تھا. 5واں اس کا جو احتمال ہے کہ یہ یونانی لفظ ہے, 3 لفظوں سے مرکب ہے. عیسیٰ انت, ہو انا, جی ثم, میں تم, میں
اس جگہ. اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آ جاؤ, میں تم میں اس جگہ چل کے منطق پڑھیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی مزہ نہیں ہے آپ کو؟ مزہ آ گیا. تو یہ مطلب کہ عیسیٰ انت وہ ان جی ثم تم میں اس جگہ. مطلب یہ ہے کہ اجلس انت وہ ان ہناک نبحث فی الکلیات الخمس. چلو میں اور تم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور کلیات خمس میں کیا کریں, بحث کریں. اور چھٹا اور آخری قول یہ ہے کہ عیسیٰ وہ جی مطلب یہ ہے کہ گلاب کے پھول کا نام ہے. چھٹا اور آخری قول یہ ہے کہ عیسیٰ وہ جی گلاب کے پھول کا نام ہے جس کی 5 پتیاں ہوتی ہیں, جس کی 5 پتیاں ہوتی ہیں. کیونکہ اس میں بھی علم منطق میں بھی 5 کلیات ہیں, ان سے بحث اکثر کی جاتی ہے. اس مناسبت سے اس کو عیسیٰ وہ جی کہتے ہیں. السلام علیکم.